شہنشاہ سمنا غوث العالم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہے جن کے قدموں کی برکت سے جونپور اور اس کے اطراف و جوانب کے علاقے جیسے فیض آباد، اعظم گڑھ، دیوڑیا، گورکھپور، بنارس وغیرہ میں اسلام کی اشاعت کا نیا دور شروع ہوا۔ آپ کی ولادت 688 ہجری کو سمنان میں ہوئی کہ والد بزرگوار کا اسم گرامی سلطان سید محمد ابراہیم علیہ الرحمہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی خدیجہ بیگم تھا جو حضرت خواجہ احمد لیسوی کی شہزادی تھیں۔ آپ کی ولادت کے متعلق صحیح روایت مشہور ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ایک مجذوب بزرگ سمنان سے باہر لوگوں کو خبردار کر رہے تھے۔ وہ خبردار یوں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، شہنشاہ ولایت غوث العالم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ وہ جو مجذوب بزرگ یہ ندائیں دے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابراہیم شاہ تھے جنہوں نے غوث العالم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے صرف 7 سال کی عمر میں شعبہ قراءت کے ساتھ قرآن مجید کا بھی حفظ کر لیا تھا اور 14 سال کی عمر میں علوم ظاہر و باطن حاصل کر کے پورے عراق میں شہرت حاصل کر لی۔ ابھی تعلیم کے مرحلے سے گزر ہی رہے تھے کہ آپ کے والد سلطان سید محمد ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ حکومت کی تمام ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ آ گئیں، اس کے باوجود یاد الہی میں آپ مشغول رہتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ کو ایک خواب میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ذکر اویسیہ کی تلقین کی، آپ اس ذکر میں مشغول ہوئے اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خواجہ حضرت خضر علیہ السلام کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ایک وقت میں 2 قسم کی سلطنت دشوار ہے، خدا کی طلب ہے تو ہندوستان کا سفر کرو۔ چنانچہ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی جانب آپ نے سفر شروع کیا۔ ہندوستان پہنچتے ہی آپ کی ملاقات سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے ہوئی۔ مخدوم جہانیہ نے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا کہ آگے بڑھو، برادر علاء الدین آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر بلا تاخیر پنڈوا شریف ضلع مالدہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں حضرت شیخ علاء الحق علاء الدین لاہوری ثم بنگالی مسند رشد و ہدایت پر فائز تھے اور ادھر حضرت مخدوم اشرف نے اپنے روحانی رہنما تک پہنچنے کا سفر شروع کیا اور ادھر حضرت شیخ کامل نے حلقہ حاضرین میں فرمایا کہ جس کے انتظار کی گھڑیاں میں 2 سال سے شمار کر رہا ہوں وہ آنے والا آج یا کل میں پہنچ جائے گا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت شیخ علاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اپنے مریدین و معتقدین کے ساتھ 1 کوس آگے بڑھے اور آپ نے حضرت مخدوم اشرف کا استقبال کیا۔ شیخ پر نظر پڑتے ہی آپ دوڑ کر قدموں پر گر پڑے۔ شیخ نے گلے سے لگایا اور خانقاہ میں لائے اور اسی دن بعد نماز مغرب حضرت مخدوم اشرف کو بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد حضرت مخدوم اپنے مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے۔ اس کے بعد خرقہ خلافت اور جہانگیر لقب سے نوازے گئے اور شیخ کے حکم پر جونپور کی جانب روانہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم سرکار مخدوم اشرف سمنانی کی سیرت و سوانح پر، کشف و کرامات پر، آپ کی دینی خدمات پر طائرانہ نظر ڈالیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہمارا ذکر کرنا ہی کیا، اگر گھنٹوں بھی ذکر کیا جائے تو ہم اس سے قاصر ہیں کہ آپ کی سیرت و سوانح بیان کریں۔ تاہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے سرکار مخدوم اشرف سمنانی خلیفہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے تبلیغ دین کی غرض سے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا۔ سفر میں آپ کی ملاقات حضرت سید بدیع الدین احمد الحلبی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ روایات کے مطابق آپ تقریباً 12 سال تک سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار کے ہمراہ رہے، اکتساب فیض کرتے رہے اور ایک حج بھی سرکار مدار العالمین کے ساتھ آپ نے ادا کیا۔ جب آپ سرکار مدار العالمین سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو تھے۔ آپ کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو دیکھ کر کے سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور خرقہ محبت سے سرفراز فرمایا۔ اور خرقہ محبت کے بارے میں لطائف اشرفی کی مصنف رقم کرتے ہیں کہ خرقہ محبت خلافت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو سرکار مدار العالمین سے والہانہ عقیدت تھی، جس کا ذکر مصنف لطائف اشرفی خلیفہ مخدوم سمنا حضرت شیخ نظام یمنی علیہ الرحمہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مخدوم اشرف نے فرمایا، میں نے روئے زمین پر ایسا ولی نہیں دیکھا جسے علم کیمیا، علم ریمیا، علم ہیمیا اور علم
علم سیمیا پر دسترس حاصل ہو۔ آپ بلا واسطہ سرکار مداح العالمین کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا وصال 28 محرم الحرام 808 ہجری میں تقریباً 120 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ شاعری بھی فرماتے تھے اور آپ کا تخلص اشرف تھا۔ عمر بھر رشد و ہدایت اور تعلیم و تزکیہ نفس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ کا مزار فیض الانوار کے چوچا شریف میں ضلع امبیڈکر نگر یوپی میں مرجع خلائق اور کیمیائے اثر ہے۔ ہر سال آپ کا عرس عظیم الشان طریقے سے خانقاہی رسم و رواج کے متعلق 28 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک سے عقیدت مند حضرات بارگاہ مخدومی میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے حاضر ہوتے ہیں۔